بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شادی بیاہ کی رسموں کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور خاص طور پہ رسوم کے حوالے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ پیچھے وہ کام کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس لیے ان چیزوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ اپنے درجہ کمال تک ہے۔ موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین کا ایک دوسرے کو تحفے اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے، اس میں یہ قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے، نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، ٹھیک نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، بلکہ بعض لڑکے والے بڑی جرت اور بے باکی سے مانگتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، اتنا نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ اف، داستان ظلم ہوتی ہے، گویا جبرن وصول کرتے ہیں، اور جبرن وصول کیا ہوا مال حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں۔ فرماتے ہیں معلوم نہیں ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کی ذمہ دار اور منتظم اعلی شعور کو بنایا۔ بیوی کا نفقہ، خرچ، گھر کے تمام اخراجات، چاہے کھانے پینے کے ہوں یا رہنے سہنے کے اور پہننے کے ہوں، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ اف، ہمارے معاشرے میں یہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور کیا بتاؤں کیسا دل دکھی ہوتا ہے کہ الامان کے جو لوگ کبھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، کل پھر وہی عورت کو تانا دیتے ہیں کہ تو اپنے گھر سے لے کے کیا آئی ہے۔ تو لڑکی والے تو ایسے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں، وہ لڑکے والے ہمت نہیں کرتے۔ البتہ دوسری طرف دیکھ لینا چاہیے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے تو اس اجازت کو استعمال کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ شادی کا موقع ایسا ہوتا ہے جب ماں باپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا دل نکال کے اپنی بیٹی کے حوالے کر دیں۔ اب وہ اپنی بیٹی کو اگر کوئی چیز تھوڑی سی دے رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کرنے سے عجیب سا ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس ٹائم منع کر دیتے ہیں، وہ ایسے جو شیرے لوگ بعد میں جوش میں آ کے غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دینے والی کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور و نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے اسے دیکھنے آتی ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسے شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے عمل کرے گا تاکہ لوگ سن کر یا دیکھ کر اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ وہ سب کے سامنے ذلیل ہو۔ اس کے علاوہ عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، مگر فرض حج نہیں کرواتے۔ اس میں خاص طور پہ زیور بچیوں کو اتنا پہنا دیا جاتا ہے کہ ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور وہ رکھ لیتے ہیں زیور، جی کل کو مشکل وقت آئے تو استعمال کریں گے۔ پھر مشکل وقت بھی آتا ہے، پھر آتا ہے مشکل وقت، کیونکہ وہ انتظار جو کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ بچی جیسے لوگ کہتے ہیں جی بچی کو پڑھائیں گے نہیں تو کل مشکل وقت آ گیا، شوہر مر گیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ انا عند الظن عبدی بی، جب بندہ اپنے گمان کے مطابق چلتا ہے تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں لے لے، چل تجھے میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تو نے میرے بارے میں ایسے سوچا، پھر ان بچیوں کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ 100%، 100% جو بچیاں کماتی ہیں، میں باہر ملک کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو بچیاں کماتی ہیں 100%، اور باہر ممالک میں جو بچیاں کماتی ہیں عام طور پہ 60-70% یہی ہے کاش کہ ہم گھر میں رہتے، کاش ہمیں کمانا نہ پڑتا، کاش ہمیں باہر کے دھکے نہ کھانے پڑتے، وہ یہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو انسان کو اللہ انہی اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا چلے
اسی طرح بعض لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت لڑکی کو مالک بنا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین کی ملکیت میں ہوں تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ایک جہیز کی رسم کا گناہ، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ اس قبیح رسم کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے لڑکی کی شادی وبال جان بن گئی ہے۔ وہ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، الگ سے اس کی وضاحت کی کیا کوئی ضرورت تو ہے نہیں، بلکہ بعض لوگ اس من گھڑت ضرورت کے لیے زکوٰۃ صدقات مانگتے پھرتے ہیں۔ جی، بلا ضرورت مانگنا حرام ہے، اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ جہیز کے اندر جو اموال ربویہ ہوتے ہیں، اموال زکوٰۃ ہوتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مطلوب مقدار مہیا نہ ہونے کی بنا پر رشتہ دینے کے بعد نکاح کرنے، بعض اوقات نکاح کے بعد رخصتی میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمریں 30 40 سال تک ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، یا عزت عفت محفوظ رکھنے والی لڑکیاں گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں، یا نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض کو مختلف جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اصول حفظان صحت کے لحاظ سے شادی میں زیادہ تاخیر صحت کے لیے مضر ہے۔ حرف بحرف بات ہے، حرف بحرف، ایک لفظ بھی اس میں اوپر نیچے نہیں۔ ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ جن بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر وقت پہ شادی نہ ہو تو وہ ہارمونل ڈسبیلنسنگ ہوتی ہے، اور اس طریقے کی 50 چیزیں ہوتی ہیں۔ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرا جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرے بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ ابھی مجھ سے رابطہ کیا کس نے، جی بچی کی عمر 18 سال ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں ابھی تو بچی ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں فلاں ہے، بھائی کہہ رہے ہیں اتنا جلدی، تم تنگ ہوگی اپنی بیٹی سے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ ہاں، آپ 2 3 سال انتظار کر لیجئے، نہ کریں پھر آپ ہی روئیں گی، تو آپ دعا کرو، وظیفہ دو، کوئی تعویذ دو، بچی کا رشتہ آ جائے، پھر آپ روئیں گی۔ جب مناسب رشتہ ہے، رزق اس نے اپنے حساب کا کھانا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا کسی فلاں سے رشتہ ہوگا تو بہت روزی ہوگی، فلاں سے نہیں، رشتہ رزق اپنے حساب سے کھائے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی اولاد لڑکا لڑکی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہ کیا تو وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ صحیح جی، لیکن ایک بات میں یہاں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ماں باپ نے پوری کوشش کی، ٹھیک ہے، ماں باپ نے پوری کوشش کی، لیکن بچہ جو ہے وہ ہے نشے کا عادی ہو گیا، نفسیاتی مریض ہو گیا، یا واٹ ایور کچھ بھی ہو گیا۔ اب کسی دوسری بچی کی زندگی خطرے میں مت ڈالیں، اب ڈالیں گے تو خطرناک ہوگا، کسی دوسری بچی کی زندگی خطرے میں ڈالیں گے تو اس سے نقصان ہوگا۔ لہٰذا اس صورت میں جب بچہ اپنا خود ہی خیال نہیں کر رہا تو آپ اس کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں۔ لیکن یہ وہ ہے، بچیوں کی عمر ہوگی اب عام طور پہ پاکستان میں جو رشتے کی عمر ہے، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں، اب دیکھیں پاکستان میں 18 سال لمٹ ہے، امریکہ میں 16 سال کی لمٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت سے ممالک اس سے کم کی لمٹ میں کرتے ہیں، باقاعدہ فلمیں بن رہی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ فلمیں بن رہی ہیں۔ آج سے 4 5 سال پہلے مجھے ایک بندے نے بتایا تھا کہ اس موضوع پر کوئی 6 7 فلمیں بنی ہیں، مجھے انہوں نے نام بھی بتایا، وہ تھے کوئی ہیئر کے کوئی بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب اس موضوع پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بچے پیدا کریں، ہمیں بچوں کی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں جو امریکہ کا وہ فلم پتہ نہیں کیا ہے،
ہاں بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کیا ہے مجھے نہیں پتا، تو وہ باقاعدہ فلمیں بنا رہے اس موضوع کے اوپر، انہوں نے کہا باقاعدہ سیریز اس کی چل رہی ہے۔ خیر اب تو ظاہر بات ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا، ان کی اپنی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ خیر بہرحال لوگ 40 40 50 50 سال اکٹھے رہتے ہیں اور پھر بہلانے کے لیے کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی لائف نہیں ہے ان کی۔ تو یہ دیکھیں پاکستان میں 16 سال سے لے کے 22 سال کی عمر تک بچیوں کے رشتے آتے ہیں، چلیں حد ہے 23 سال، ٹھیک ہے، اس کے بعد رشتے کم ہونا شروع ہوئے، اس کے بعد رشتے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں، اور ہمیں بچیوں کو دماغ میں ایک بات بٹھا دیتی ہے، کیریئر بناؤ، کریئر بناؤ، لڑکے تمہارے پیچھے آئیں گے، کریئر بناؤ، لڑکے تمہارے پیچھے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے پیچھے پاگل نہیں ہوں گے، وہ آپ کے پیسے کے پیچھے پاگل ہوں گے، ان کو صرف آپ سے آپ کے پیسے چاہیے ہوں گے اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے ہمیں ایک عیش کرانے والی لڑکی چاہیے جو مہینے کا 2 لاکھ کما لیتی ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھ کے کہوں گا کوئی 40 50 میں کما لوں گا، 2 لاکھ وہ کمائے گی، گزارا کریں گے چلو۔ اب وہاں پہ بچے پیدا کرنے کی بات آئے گی، وہاں اس طرح کی بات آئے گی، وہاں اس طرح کی بات آئے گی۔ کتنی ڈاکٹرز ہیں مجھ سے رابطے میں ہیں، کتنے پڑھی لکھی خواتین مجھ سے رابطے میں ہیں، پریشان پریشان، مطمئن کوئی نہیں ہے۔ مطمئن صرف وہی عورت ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، ان کی پریشانیاں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے ان کی پریشانیوں کا۔ تو ان کو باہر نکلنے میں، رکشہ لینے میں، اپنی گاڑی چلاتی ہیں تو اس میں، پھر کوئی بس پہ آتی ہیں تو اس میں، اور واٹ ایور پریشانیوں کی ایک لائن ہے۔ بہرحال اس بات کو جہیز ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی خاندانوں میں بیوی آتے ہی اپنی برتری جتانا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میرا محتاج ہے، چرپائی سے لے کے کھانے پینے کے برتنوں تک میں لائی ہوں۔ پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آخرکار نوبت طلاق تک آتی ہے، کیونکہ ویلیوز نہیں پتا۔ ویلیوز تو ہمارے پاس سامان ہے، جہیز ہے، وہ جہیزی کو ویلیوز بنا لی۔ بعضی لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو بیٹی سے محبت کی بنا پر دے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگ ذرا غور کریں، ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سوچئے بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کے شادی تک، اور شادی سے لے کے مرتے دم تک محبت رہے گی یا شادی کے بعد ختم ہو جائے گی؟ تو شادی کے وقت محبت کا ایسا جوش کیوں اٹھتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے جہیز کی رسم و روش طریقے سے ضرور پوری کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ تانے دیں گے بیٹی کی شادی تھی یا جنازہ تھا۔ اگر واقعتاً آپ محبت کی وجہ سے کچھ دینا چاہتے تو اظہار محبت کی کئی اور صورتیں، مثلا اسے جائیداد میں شریک کرے، کارخانے اور تجارت میں شریک کرے۔ الفاظ اگر اسی وقت دینا ہے تو نقدی کی صورت میں دے تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ اللہ، بہت سی لڑکیاں سمجھتی ہیں زیادہ جہیز لے کر گئیں تو شوہر خوش ہوگا، محبت بڑھے گی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جس محبت کی بنیاد مال و دولت پر ہو وہ عارضی اور چند دن کی ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً شوہر کو اپنا بنانا ہو تو زندگی بھر اس کی محبت حاصل کرنی ہو، اور مرتے دم تک گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو شریعت کی مکمل پابندی کی جائے۔ شوہر جو کچھ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے فرمائش نہ کی جائے۔ شوہر اگرچہ مفلس ہو لیکن دل میں استغنا پیدا کیا جائے، شوہر کی اطاعت کو لازم سمجھا جائے، شوہر کی راحت اور آرام کا خیال رکھیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے تو اللہ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور قدر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک واضح سی بات ہے، محبت پیدا کرنے کے لیے لیکن میں ایک کلیہ بتاتا ہوتا ہوں۔ جب بھی خواتین بات کرتی ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں، تو میں ایک کلیہ بتاتا ہوں، اور قاعدہ کلیہ اگرچہ سننے میں تھوڑا برا لگتا ہے، سننے میں وجہ برا لگنے کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا ایک ویلیو بنائی ہے کہ عورت کی اپنی ایک ویلیو ہے، عورت ایک ایسی چیز ہے ویسی، عورت کو ہم نے ایک دوسری مخلوق بنانے لگتے ہیں۔ یہ جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک دوسری مخلوق بنانے لگتے ہیں عورت کو، حالانکہ عورت بھی تو مرد کی طرح انسان ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، مرد عورت کا محتاج ہوتا ہے، مرد عورت کا محتاج ہوتا ہے، اور عورت بھی مرد کی محتاج ہوتی ہے، یہ بات 100% ہے۔
اور یہ بات بھی 100% ہے، جتنا مرد عورت کا محتاج ہے اتنی ہی عورت مرد کی محتاج ہے۔ مرد عورت کا زیادہ محتاج ہے، اس سے عورت مرد کی زیادہ محتاج ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں مرد عورت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، عورت مرد کی کم محتاج ہوتی ہے۔ کہیں عورت مرد کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، مرد عورت کا کم محتاج ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو عورت کی کمپٹیشن میں لا کے کھڑا کر دیا آج کی میڈیا نے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے ایک بازو کا دوسرے بازو سے مقابلہ ہے، کون جیتے گا بھائی؟ دونوں ہی ہار جائیں گے۔ ایک کی ہار دوسرے کی ہار ہے، ایک کی فتح دوسرے کی فتح ہے۔ میری ایک آنکھ کا دوسری آنکھ سے مقابلہ ہے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا اسٹوپڈ آئیڈیاز ہیں؟ لیکن ہم ان آئیڈیاز کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم ان آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جتنی عورتیں طلاق لے کے بیٹھی ہوتی ہیں وہ ساری ان آئیڈیاز پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک باپ ہے، ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارا ایک بیٹا ہے، وہ یہ جانتی ہی نہیں، نہ ان کو ان باتوں سے اگر یہ بھائی تو ایسا ہوتا ہے، اگر آپ خامیاں دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ عورت کی بجائے مکھی بن جائیں، وہ صرف خامیوں پہ ہی غور کرتی ہے۔ تو میں جو قاعدہ بتاتا ہوں، اگر گھر میں جگہ پانی ہے، جی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، بہت بڑی بڑی باتیں، ارے بڑی بڑی باتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، اصل میں بڑی بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جی طلاق ہو گئی ڈبل روٹی کے اوپر، ہو گئی ڈبل روٹی پہ طلاق نہیں ہوئی۔ نہیں ہو جھگڑا ڈبل روٹی پہ، ڈبل روٹی کے اوپر جھگڑا نہیں ہو رہا تھا، جھگڑا اس بات پہ ہو رہا تھا کہ آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے تھے۔ جی میں نہیں کرتی تو وہ بھی تو نہیں کر رہا ہوتا نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد ورسز عورت، یہ کلیہ ہمارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ قاعدہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ ذرا غور کیجئے۔ ہم اس قاعدے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم اس قاعدے کو لے کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں کہ عورت کو مرد کا مد مقابل بنا دیا، حالانکہ عورت مرد کی معاون ہے۔ عزت دونوں کی ایکول ہے، یہ سوال بڑا عجیب سا ہے۔ عزت دونوں کی برابر ہے، ارے بھائی کس نے کہا عزت دونوں کی برابر ہے؟ اس ورسز نے کہا، ٹھیک ہے، مقابلے نے کہا دائیں ہاتھ کی ویلیو زیادہ ہے، بائیں ہاتھ کی ویلیو زیادہ ہے، دائیں آنکھ کی عزت زیادہ ہے، بائیں آنکھ کی عزت زیادہ ہے، دائیں ٹانگ کی عزت زیادہ ہے، بائیں ٹانگ کی عزت زیادہ ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیں آپ کا سوال ہے وائی وومن لیفٹ، عورتوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ سوال اس نے پیدا کیا، یہ سوال اس نے پیدا کیا ہے، یہ سوال کسی اور چیز نے پیدا نہیں کیا۔ جو آپ نے سوال کیا نا عورتوں کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا، یہ اسی بات نے سوال کیا، ٹھیک ہے، اسی ورسز جیسے دائیں دائیں اور بائیں ہاتھ کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے، جیسے دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسے میاں اور بیوی میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کی عزت کم اور اس کی عزت زیادہ، یہ کچھ سوال ہی نہیں ہے، دونوں کی عزت ہے، لیکن کسی جگہ پر مرد کو عورت کی زیادہ کرنی پڑتی ہے، کسی جگہ عورت کو مرد کی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور کسی جگہ دونوں کو اپنی برابر عزت کرنی پڑتی ہے اور کسی جگہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سوال اٹھا کے دیکھیں، ہم تو عورت کو چلے میں نے تو عورت کو لیفٹ ہینڈ نہیں کہا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل عورت لیفٹ ہینڈ، فار ایگزامپل مرد لیفٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے، تو عجیب بیوقوفانہ بات ہے، عجیب میں پھر بتا رہا ہوں، یہ سوال اس نے پیدا کیا ہے کہ عورت کو بایاں ہاتھ کیوں کہہ رہے ہیں،
چلیں ٹھیک ہے، مرد بایاں ہاتھ ہے، تو مرد بایاں ہاتھ کیوں ہے؟ جواب دیجیے۔ فار ایگزامپل مرد بایاں ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، مرد بائیں طرف ہے، عورت دائیں طرف ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں مرد بائیں طرف کیوں ہے؟ بتائیے ان باتوں کا۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد، نہ مرد بائیں ہاتھ پہ نہ عورت، دونوں ہیں ہی ایک جیسا۔ مرد کا دایاں ہاتھ اور انسان کا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دونوں کی ویلیو برابر ہے۔ دائیں آنکھ بائیں آنکھ کی کوئی ویلیو نہیں کہ دائیں ہے تو اس میں ڈراپس ڈالنا ہے، یہ بائیں ہے تو اس میں نہیں ڈالنا، یہ دائیں ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ایسے مرد عورت دونوں ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی رائٹ اور کوئی لیفٹ تھوڑی ہے، یہ تو مثال دینے کے لیے بتایا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اشکال اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کو مد مقابل بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، عورت اور مرد اگر مد مقابل ہے تو اکیلی عورت بچہ پیدا کر کے دکھائے، اگر اکیلا مرد ہے تو اکیلا مرد بچہ پیدا کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا تو اللہ کا حکم ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، تو ایسی بات نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات سمجھانا ہی ممکن نہیں رہا کہ مرد اور عورت مد مقابل نہیں ہے، مرد اور عورت مد مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، عزت دیں باقی سب۔ ارے بھائی آپ سجیشن نہ دیں یہاں پر، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، مسئلہ یہ کہ عزت دیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو عزت دیتے ہیں ہی نہیں، صرف لینے کے اوپر تلے ہوتے ہیں، صرف ہماری عزت ہونی چاہیے۔ بقیہ طبقات کے اندر بہت سی ایسی کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ مرد فرشتہ بن کے رہے، عورت چاہتی ہے کہ مرد فرشتہ بن کے رہے، تو فرشتے تو جنت میں ہوتے ہیں، پہلے گھر کو جنت بنائے تو اس کے بعد دیکھیں۔ تو اب یہ بات جس طرح یہ بات غلط ہے، اس طریقے سے وہ باتیں بھی غلط ہیں جو مردوں کے بارے میں کی ہے۔ تو جس معاشرے نے مرد اور عورت کو آپس میں مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ معاشرہ اس نوعیت کی باتیں کرتا ہے۔ تو میں خیر بات یہ سمجھا رہا تھا، اگر عورت ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، اپنے آپ کو تواضع عاجزی کی ساری ملے، دیکھیں مرد اس کو سر پہ بٹھا کے رکھے۔ جب عورت پہلے دن سے سر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر مرد کی ایک انانیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو باس بنایا، اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ جب عورت اس کو اپنا پاؤں کا جوتا بنانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر وہ بھی اس کو سر سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ میرے پاس کوئی دن نہیں ہوتا جس دن 2 یا 3 طلاق کے کیس نہ آتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس دن 2 یا 3 طلاق کے کیس لازمی آتے ہیں، اور مجھے ان چیزوں کا بہت ایکسپیرئنس ہے اور دل دکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ساتھ عشق و محبت کے بلند و بام دعوے کرتے ہیں، ہمیں انہی کا اقتداء کا حکم ملا ہے، آگے وہ بھی ان مراحل آتے، وہ بھی ان مراحل سے گزرے تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی شادیاں ہوتی تھی، ان حضرات کبھی داماد سے واسطہ پڑتا تھا، کیا وہ بھی اس رسم کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا وہ جہیز کو نکاح کا حصہ سمجھتے تھے؟ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ کی شادی کو دیکھ لیجیے، کتنی سادگی سے انجام پائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کی رخصتی کتنی سادگی سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لخت جگر کو جہیز کے نام پہ کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیجیے، وہ خود بھی ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بھی شادیاں کروائیں، لیکن کہیں ان کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی نے جہیز کیا ہو۔ اس کے برعکس مہر ادا کرنے کی تاکید پر بہت سی احادیث اور شریعت نے اسے فرض قرار دیا۔ آج کل مسلمان یہ فرض ادا کرنے کا اہتمام تو کرتے ہیں، عموماً بیویوں سے زبردستی معاف کروایا جاتا ہے، یا بیوی مروت میں آ کے معاف کر دیتی ہے، جبکہ وہ معاف کرنے پر دل سے راضی نہیں ہوتی۔
ایسی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ یہ حق ادا کرنا شوہر کے ذمے باقی رہتا ہے، پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور جہیز کی مروج لعنت کے خلاف بھرپور ترین تحریک چلانی چاہیے۔ اپنے والدین کے سامنے اس کی قباحتیں بیان کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ جہیز کے بغیر شادیاں کرنے کو رواج دیں تاکہ اس بری رسم کا خاتمہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی آپ نے بتایا، ابھی میرا مائک پیچھے تھا، میں پتہ نہیں کیسے پیچھے ہو گیا۔ خیر چلیں، تو یہ جہیز کا بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد شادی کے اندر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہے نیوتا کی رسم، لاگ بھی اس کو کہتے ہیں اور مختلف نام ہیں اس کے۔ بعض جگہوں پہ دستور ہے کہ شادی کے موقع پر بعض جگہوں پہ دستور ہے کہ شادی کے موقع پر کھانا کھانے کے بعد لوگ پیسے دیتے ہیں اور دینے والوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے ہیں۔ جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کچھ روپے بڑھا کے یہ رقم واپس کی جاتی ہے۔ انتہائی قبیح اور سودے بازی ہے۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کر اس سے قیمت وصول کرنا عقل اور غیرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں درج ذیل برائیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جبرن یہ رقم وصول کی جاتی ہے، وہیں تو کہ نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، اور کسی کی دلی خوشی کے بغیر جبرن کچھ وصول کرنا یہ اور استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ رقم قرض سمجھ کر وصول کی جاتی ہے، حالانکہ بلا ضرورت قرض لینا ممنوع ہے۔ اس قرض کو دوسرے، دیکھیں یہ ایک چیز ہے، کیا اس میں اتنی تفصیلات ہیں، کیا کیا تفصیل بیان کرے انسان۔ لیکن یہ نیوتا کی رسم سراسر حرام ہے اور حرام در حرام۔ اس قرض کو دوسرے موقع پر اضافے کے ساتھ واپس کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہ اضافہ سود کے حکم میں ہے۔ قرض سے متعلق حکم یہ ہے کہ جب بھی استداد ہو ادا کر دی جائے۔ اگر زندگی میں ادا نہ کیا تو مرنے کے بعد ترکہ سے ادا کیا جائے، لیکن نیوتا کی رقم مرنے کے بعد ادا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ تو یہ رسم ایسی ہے کہ جس کا اعلان کر دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے شادی کی ہے اپنے بچے کی اور ہم کوئی نیوتا وصول نہیں کرتے اور ہمارا نیوتا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بات واضح کر دی جائے۔ بوقت نکاح دلہن کے پاس کچھ لوگوں کا بھیجنا۔ لڑکی کا ولی اس کا والد، دادا یا بھائی ہوتا ہے۔ اگر لڑکی پہلے سے اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہے تو نکاح کے وقت لوگوں کو دلہن کے پاس بھیج کر اس کی رضا معلوم کرنا ضروری نہیں، بالخصوص جب کہ وہ غیر محرم ہو، تو یہ انتہائی بے حیائی اور قبیح فعل ہے۔ اگر حکومت کی کسی قانون کی وجہ سے وکالت نکاح کے گواہ بنانا ضروری ہو تو یہ کام نکاح سے پہلے کر لیا جائے اور محرم افراد کو وکیل اور گواہ بنایا جائے، اور نکاح کے وقت اس کا اہتمام محض ایک لغو رسم ہے۔ ایک چیز ایسی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے۔ ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح ہو جانے کے بعد بلا وجہ رخصتی میں تاخیر کرنا انتہائی قبیح رسم ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد رخصتی حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے۔ وہاں نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد وہاں بیٹھے رہتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ، وہاں گانے بجانے اور یہ سب اس کا بیان ہے۔ بلکہ کسی نے نکاح کر لی اور نکاح کے بعد کچھ ایسا انتظار کیا، جیسے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے نکاح میں 3 مہینے کا انتظار ہے، بعض روایت میں 6 مہینے کا انتظار ہے، بعض روایت میں حضرت عائشہ سے نکاح کے 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، تو وہ اپنی سہولت سے کرنا چاہیے، لیکن ایسا انتظار کرنا جو کہ قباحت کی طرف جائے، یہ مناسب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو: نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکا لڑکی جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ آج کل تو یہ معاملہ ہے کہ بس پیسے والا ہونا چاہیے اور اس کی یہ فیکٹری ہونی چاہیے، وہ فیکٹری ہونی چاہیے، اور جب تک وہ نہیں ملتا بس پھر اللہ حفاظت فرمائے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ دور حاضر میں لڑکے یا لڑکی ان کی شادیاں کرانے میں والدین محض مال کی حوث اور غیر شرعی دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر بہت تاخیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض
کہ عمریں 40 سال ہو جاتی ہیں اور اس ظلم کے نتیجے میں بعض غیر فطری طریقوں سے اپنی خواہش کو تسکین دیتے ہیں، بعض نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک لفظ صحیح ہے، زندگیاں برباد ہوتی میں نے دیکھی ہیں۔ بعض نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، بعض سلیم الطبع یا دیندار ذہن رکھنے والے اگر برائی سے بچ بھی جاتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کی صحت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ لائن ہے، قطار ہے میرے پاس ایسے لوگوں کی۔ غرض حب دنیا کے مہلک مرض میں مبتلا والدین کی اس طرز عمل سے لڑکے لڑکیاں مختلف برائیوں اور جنسی بے راہ رویوں کا شکار ہو کر اپنی دنیا آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں اور والدین کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں، مگر حوث پرست والدین اپنے خود ساختہ معیار کا رشتہ نہ ملنے کا فضول عذر پیش کرتے ہیں۔ اگر شادی میں بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو حدیث کے مطابق اس گناہ میں والد بھی شریک ہوگا۔ اگر والدین مال و دولت اور دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز ہو کر محض دینداری کو پیش نظر رکھیں تو ایسے رشتے بہت آسانی سے میسر ہو جاتے ہیں جو دنیا میں بے چین و سکون کا ذریعہ ہوں اور ان کی اولاد کی دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوں۔ بہت سی باتیں ہیں، بس آج کا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔